الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس بڑی سی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوصاف اور فضائل بیان فرمائے ہیں. اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دراصل حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے. مختصر واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. آپ نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر فرمایا تو صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم مکہ جائیں گے، کیونکہ مکہ چھوڑ کر کئی سال ہو گئے تھے. انہیں مکے کا بڑا شوق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں صرف اتنا دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کا طواف فرما رہے ہیں. وقت نہیں بتایا گیا. آپ نے یہ سمجھا کہ شاید اسی سال ہے، تو 1400 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو گئے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین روک رہے ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے مکہ روانہ فرمایا. بہرحال بعد میں مکہ روانہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہلا بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم عمرہ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. لیکن کافر مشرک تیار نہیں تھے. آخر کار مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان میں صلح ہو گئی کہ 10 سال کے لیے ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. صلح نامہ مرتب ہوا. اس صلح نامے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد رسول اللہ. تو مشرکین نے اس رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا. جھگڑا اسی بارے میں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ محمد رسول ہے یا نہیں، اس کو کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم رسول اللہ کو مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کا نام مبارک مٹاؤں. تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے، حالانکہ آپ امی تھے، اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لکھ دیا. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو اٹھا کر محمد الرسول اللہ کہہ کر
تم مانو نہ مانو، میں قیامت تک رہنے والی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں اس لفظ کو میں ثبت کر دیتا ہوں، قیامت تک یہ باقی رہے گا، محمد رسول اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ تعالی حضرات صحابہ کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، والذین معہ، وہ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس میں سارے صحابہ داخل ہیں۔ آگے اللہ ان کا وصف بیان کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ بہت مہربان ہیں۔ کافر چاہے اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس سے دشمنی رکھتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے، لا یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یہ صحابہ ایسے ہیں جو اللہ رسول کا دشمن ہے، اس سے دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قبیلہ۔ تو کافروں کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن رضی اللہ ابن ابو بکر، پہلے کافر تھے، جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ابا حضرت ابو بکر سے کہا، ابا جان جنگ بدر میں آپ میرے سامنے کئی بار آ گئے، چونکہ آپ میرے باپ تھے میں نے اس لحاظ میں آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا ذرا سنیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، خدا کا شکر منا بیٹے، تو اس جنگ میں میرے سامنے نہیں آیا، اگر تو آیا ہوتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو یہی دیکھتا کہ تو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آیا ہے، فوراً تیری گردن اڑا دیتا تھا، شکر منا کہ تو بچ گیا، تو میرے سامنے آیا نہیں۔ تو صحابہ کا ایمان ایسا تھا، صحابہ کو جو ہے اللہ اس کے رسول سے محبت اتنی تھی، کسی سے دشمنی رکھتے تھے اللہ کے لیے۔ اور رحماء بینہم، حضرات صحابہ آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان تھے۔ کتنے مہربان تھے؟ مہاجرین صحابہ انصاری صحابہ کے پاس مدینہ گئے تو انصاری صحابہ نے اپنی تجارت میں انہیں حصہ دیا، اپنے گھر میں حصہ دیا، حتیٰ کہ بعض صحابی یہاں تک تیار ہو گئے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے شادی کر لو۔ تو آپس میں اتنے مہربان، یہ کمال ایمان کی علامت ہے، کامل و مکمل مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، وہ کامل و مکمل ایمان والا ہے، اس سے زیادہ کوئی کمال ایمان نہیں ہے۔ تو کمال ایمان کی علامت ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کا وصف بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے انسان تو ان کو دیکھے گا کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی غرض مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ان کو جب بھی دیکھو گے وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدہ کر رہے ہوں گے۔ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، حضرات صحابہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور صبح میں اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ میں نے جیسے عبادت کرنی چاہیے میں نے عبادت نہیں کی، شاید میری عبادت میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اسے معاف فرما دے۔ صحابہ کا یہ حال تھا، اللہ کی عبادت ایسے ڈوب کر کرتے تھے اللہ ہی کے لیے۔ حکایات صحابہ فضائل اعمال میں موجود ہے، پڑھ کر دیکھیے، سنے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا گویا ایک لکڑی ہے وہاں، انسانی نہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ تو مشہور ہے، اللہ کے نبی نے 2 صحابی کو پہرے داری کے لیے بھیجا،
تو ایک صحابی آرام فرمائے اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے سورہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں. اب دشمنوں کی طرف سے تیر کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں لیکن آپ برابر کھڑے ہوئے. کیوں؟ نماز میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوا. تو صحابہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدے کی وجہ سے، سجدے کے اثر کی وجہ سے ان کی آثار جو ہے ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتی ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے، سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر نورانیت اچھی طور پر اچھی طرح سے نظر آتی ہے. اس کا مطلب کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جو زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پہ جو نشان آ جاتا ہے وہ نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے. اس سے ایک خاص قسم کی نورانیت جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی چہرے پہ خاص قسم کی نورانیت ہوتی. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر صلاته فی اللیل حسن وجهه بالنہار. جو رات میں کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے دن میں اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے چہرے پہ عجیب قسم کی ایک نورانیت ہوتی ہے. تو اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عجیب قسم کی نورانیت عبادت کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے حضرات صحابہ کے چہرے پہ نمایاں ہوتی تھی، جھلکتی تھی. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ وصف حضرات صحابہ کا تورات میں بھی موجود ہے کہ یہ صحابہ ایسے سجدے کرتے تھے، آپس میں مہربانی کے ساتھ رہتے تھے، دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوتے تھے. یہ ساری باتیں تورات میں موجود ہیں. اگرچہ تورات میں بہت تحریف ہو گئی ہے لیکن آج بھی بہت سی باتیں صحابہ کے بارے میں موجود ہیں. معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت نے وہاں سے چند باتیں نقل کی ہیں. آگے اللہ کہتا ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. ایک وصف تو یہ ہوا، اور ایک وصف انجیل میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی صحابہ کا. وہ کیا ہے؟ ایک کھیتی ہے جس نے اپنی سوئی کو باہر نکالا اور اس کو قوی کیا، مضبوط کیا، اور پھر وہ موٹا ہو گیا اور پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. یعنی بیج زمین پر ڈالتے ہیں تو سوئی کی شکل میں پودا نکلتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ اچھی طرح سے قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. تو صحابہ بھی ایسے ہی تھے. شروع میں بہت کم تھے، کمزور تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کی قوت میں بھی اضافہ ہو گیا. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 مسلمان تھے. مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. شروع میں اتنے ہی تھے. اب بعد میں چل کر صحابہ کی تعداد بے شمار ہو گیا. کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ تھے. 1.5 لاکھ صحابہ. آگے اللہ کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کی اس کثرت اور اس قوت سے کافر جلتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ایسے ایمان والوں سے، ایسے صحابہ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو اس آیت میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا. تو اب 400 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد کس کو کیا حق ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جا کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے، صحابہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے، صحابہ کی تنقیص کرے، تحقیر کرے؟
آپ سوچیں وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا، اس شخص کا آخرت میں کیا انجام ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے خلاف زبان درازی کرے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، جمعہ میں پڑھتے ہیں خطبے میں، کیوں؟ ایسے لوگوں ہی کو سنانے کے لیے جو صحابہ کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، نہیں مطلب گالی مت دو، طعن و تشنیع مت کرو، ان کی تحقیر مت کرو۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا تھا ایک جماعت آئے گی ایسی جو صحابہ کی شان میں بد زبانی کرے گی، گستاخیاں کرے گی۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ یعنی صحابہ سے محبت کرنا یہ مجھ سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، وہ میری عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یعنی ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا نعوذ باللہ مجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے، علامت ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف دینے والا ہوگا۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دینے والا ہوگا۔ جو اللہ کو تکلیف دے گا اس کا کیا انجام ہوگا معلوم ہے، فیوشک ان یأخذ، اللہ اسے ہرگز چھوڑے گا نہیں۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ایسی بے شمار آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جن میں ہمیں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ صحابہ کی کیا شان ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے۔ حضرات صحابہ اخلاص کے پہاڑ تھے، جو بھی کرتے تھے بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ فضائل اعمال ہی میں شاید یہ واقعہ بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک صحابی کے گھر میں ایک گنبد بنا ہوا تھا، اونچا گنبد، بے ضرورت تھا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں صحابی کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ وہ جو گھر کے مالک تھے صحابی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ ادھر سے آئے، سلام کیا، منہ پھیر لیا۔ تو محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے۔ آپ تربیت کرتے ہیں، اسی تربیت کر کے گئے۔ صحابہ سے پوچھا، دوسرے صحابہ سے، کیا بات ہے کہ میرے نبی آج میری طرف ایک نگاہ بھی نہیں ڈال رہے ہیں، میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ صحابہ نے صرف اتنا کہا کہ آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے، تمہارے گھر کے اوپر جو اونچا گنبد بنا ہوا تھا اس کو دیکھا تھا اور اس طرح سے کہا تھا۔ فوراً سمجھ گئے، احساس ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کو یہ چیز ناپسند ہے۔ گئے اور جا کے کلہاڑیاں لے کر وہ سارے گنبد کو توڑ کر زمین کے برابر کر دی۔ کرنے کے بعد آ کر بولے بھی نہیں، اللہ کے نبی میں نے اپنا گھر توڑ دیا ہے، بولے بھی نہیں۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو بولتے آگے، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ کے لیے کیا بول کے، لیکن نہیں، وہ مخلص اخلاص کے پتلے تھے، وہ اخلاص کے اعلیٰ مقام پر فائز۔ اس کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں ایک مکان تھا، کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس طرح سے واقعہ پیش آیا، وہ آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے آپ کی ناراضگی کے آپ کے سوال اور جواب کو ذکر کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال علیہ الا مالا، ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے وبال ہے، ہر عمارت بنانے کے لیے وبال بنے گی، الا مالا، سوائے اس کے جو کہ ضروری ہو۔ ضروری تعمیر جائز ہے، بے ضرورت جو ہے تعمیریں کرنا بنانا، پھر ہلٹن ٹاور کیا کی ٹاور، یہ صرف دکھاوے کے لیے۔ دبئی میں ہے نا کیا وہ برج خلیفہ، یہ سب کیا ہے؟ صرف دکھاوے کے لیے، صرف اپنی شان جتانے کے لیے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وبال بنے گا یہ تعمیر کرنے والے کے لیے، الا مالا، سوائے ان عمارتوں کے جو کہ ضرورت کی ہو۔ تو صحابہ ایسے جو ہے اخلاص کے پتلے تھے، تو ایسے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بھی، اپنی نئی نسل کے ایمان کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔